نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ سورہ عبسہ ہماری اسٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ عبسہ اور سورہ تکویر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ساتھ میں کر لیں. آ، دونوں مکی سورہ ہیں، اور مکی سورہ کے بارے میں جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے اس میں توحید کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں اس طرف اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے انسان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے اوپر یقین، اس کے اوپر ایمان، اس کی ہولناکی کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں. تو یہ جو بیسک ایمان کے عقائد ہیں ان کے اوپر زیادہ جو ہے وہ ایمفیسس رہتا ہے مکی سورز میں. آج جو سورہ عبسہ انشاءاللہ ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کچھ جو مکے کے سردار تھے، اس میں ڈفرینٹ لیڈرز کا نام آتا ہے مختلف جگہوں پر. لیکن خیر وہ لوگ وہاں پہ کچھ جو تھے کسی قبیلے کے سردار وہاں پہ موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی طرف دعوت دے رہے تھے. اور اس کے دوران حضرت ختیجہ کے ایک، آپ سمجھ لیں، مٹرنل کزن تھے. وہ جو تھے جو بعد میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے معلوم نہیں ہے کہ وہ اس وقت ایمان لے آئے تھے یا نہیں، لیکن وہ بعد میں ایمان لے آئے ہوئے تھے، اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں شامل تھے، اور وہ نابینا تھے. تو ان کے بارے میں وہ جو ہے وہ وہاں پر آئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ دین سیکھنا چاہتے تھے. ابن امی مختوم ان کے بارے میں ان کا نام آتا ہے. تو ان کا جب وہ آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مخاطب کر رہے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان سرداروں سے جو قریش کے تھے ان سے بات کر رہے تھے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا اس میں، وہ دین ہی کی طرف دعوت دینا چاہ رہے تھے. اور کیونکہ دنیاوی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی انفلوئنشل بندہ جو ہے وہ اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کے پیچھے ان کا پورا پورا قبیلہ جو ہے وہ ایمان لے آیا کرتا ہے، تو اس سے مسلمانوں کو بھی تقویت ملنی تھی. تو وہ بار بار آ کے آپ سے سوال پوچھ رہے تھے، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جو آبسا، یعنی کہ اب تھوڑی سی جو انسان ایک ہلکی سی ناگواری کا احساس جب شو کراتا ہے، اور ہلکی سی اس کی جو ماتھے کے اوپر ہلکی سی جو لکیریں پڑتی ہیں اس کو آبسا کہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جن کے درجات اتنے عظیم ہوتے ہیں، جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی بات اتنی سے ایکسپریشن کے اوپر بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے وہ ان کو آ، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے صحابی تھے، لیکن وہ اس وقت ان لوگوں سے کیونکہ پہلے سے بات کر رہے تھے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس پہ جب انہوں نے بار بار ان کو مخاطب کرنے کی کوشش کی صحابی نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سا ہلکا سا وہ تیوری پہ ذرا سا بس ایک وہ بل آتا ہے، آپ اس کو ابسا کہتے ہیں، اتنا معمولی سا. تو آپ نے وہ ناگواری کا احساس آپ کو ہوا، تو اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو ہے اس پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے جو پڑھیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ آیا اس کے پاس نابینا. نبی جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، مطلب وہ اس طرح سے کوئی میجر گناہ یا اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، جو مائنر آپ سمجھ لیں سن ہوتے ہیں، جو وہ ڈیلیبریٹلی، ظاہر سی بات ہے جو ہمارے سے بھی جیسے گناہ ہوتے ہیں، وہ بھی جو انبیاء یا رسول ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، کہ جان بوجھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اتنی سی چیز کہتے ہیں نا، جن کے درجات بلند ہوتے ہیں پھر ان کی پکڑ بھی زیادہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی جو ناگواری تھی وہ بھی رجسٹر کی گئی، اور اس کے اوپر بھی آیات نازل ہوئی ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ آیا اس کے پاس نابینا.
وما يدريك لعله يزكى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ کچھ اور اپنے جو ہے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، اپنی اپنی جو عمل میں ہے وہ بہتری لے کے آتے ہیں۔ اس پورے جو لیسن ہے اس میں جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اگین سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سردار وہاں پہ موجود ہے تو، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن یہی تھی کہ مسلمان اور بھی لوگ مسلمان ہوں گے، اور جب کوئی ظاہر سی بات ہے کسی قبیلے کا بڑا سردار، اس دور میں تو یہ تھا کہ ایمان لے کے آتا تھا، تو جو باقی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اس میں بھی ان کے لیے آسانی ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو کہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے، ایک حدیث ہی میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا یا اپنے آپ کو علم میں بڑھانا یا دین کا خاص کر جاننا اس کے بارے میں، اس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنا کچھ کوئی تزکیہ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اپنے اندر اپنے عمل میں علم میں ان کے اور کچھ بہتری ہوتی، کچھ بہتر اپنا وہ انسان اور مزید اپنے آپ کو پالش کر پاتے۔ تو یہ کتنی امپورٹنس ہے علم حاصل کرنے والے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ یہ دلوا رہے کہ وہ علم حاصل کرنے آئے تھے، تو ان کا اپنا کوئی تزکیہ ہوتا اور وہ زیادہ بہتر اپنے آپ کو پالش کر پاتے۔ أو يذكر فتنفعه الذكرى. یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور وہ نصیحت اس کے لیے مفید ہوتی، یعنی کہ کوئی اور وہ نئی کوئی بات سیکھتے آتے اور وہ نصیحت ان کے لیے اور بھی زیادہ مفید ہوتی۔ أما من استغنى. لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، یعنی کہ دوسری طرف جو سردار ہیں ان کی اپنی ایک اکڑ ہے، وہ ان کو اپنا، جیسے کہ ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ آ کے یہ بھی کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو جو بھی ہمارے غریب غربا ہیں، ہمارے غلام ہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آ کے کیسے بیٹھیں؟ تو ان کی تو اپنی انا اور اپنا تکبر اتنا تھا، تو ان کو ورسز کہ جو خود سے چل کے آئے ہیں اور وہ علم حاصل کرنے چاہ رہے ہیں، تو اس شخص کی زیادہ امپورٹنس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کہ اس شخص کو پہلے اٹینڈ کیا جائے۔ لیکن وہ جو بے نیازی دکھاتا ہے، فأنت له تصدى. آپ اس کی تو فکر میں رہتے ہیں، یعنی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ وہ اگین ریپیٹ کروں گی کہ ان کی فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی، یا ایک سردار اگر ہوا تو اس کا قبیلہ پورا مسلمان ہو جائے گا۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کس کی امپورٹنس ہے؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے، جو کہ ان کی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وما عليك ألا يزكى. اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے ہم پہلے بھی یہ بات پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے آگے پہنچا دینا۔ تو اگر وہ شخص جو کہ آیا ہے، جو کہ بڑا سردار ہے اور وہ جس کو آپ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ پاکی اختیار نہیں بھی کرتا، یعنی کہ وہ ایمان نہیں بھی لے کر آتا، تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی کہ آپ سے باز پرس نہیں ہوگی اس چیز کی۔ وأما من جاءك يسعى. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے وهو يخشى. اور اس کے دل میں خشیت بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، وہ کانشیس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، فأنت عنه تلهى. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغنا برت رہے ہیں، مطلب اس اس کو چھوڑ کے جو دوسرا سردار آیا ہے وہ اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں۔ كلا إنها تذكرة. ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، مطلب یہ جو قرآن ہے نا یہ ایک ذکر ہے، اس میں کسی کا سٹیٹس میٹر نہیں کرتا، سٹیٹس آپ چھوڑیں، سارے انسان جو ہیں اس قرآن کے سامنے سب برابر ہیں، سب کے لیے یاد دہانی ہے، کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی عمر میں چھوٹا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی زیادہ علم والا ہے، کوئی کم علم والا ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، یہ قرآن سب کے لیے پیغام ہے۔
ایسا ہرگز نہ کیجیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، مطلب جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ تو سبھی کے لیے ہے، سبھی کے لیے ذکر کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں واپس پلٹ کے ان کے پاس جانا ہے۔ فمن شاء ذكره تو جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ في صحف مكرمة یہ قرآن ایسے صحیفوں میں درج ہے جو باعزت ہے، یعنی کہ جو لوح محفوظ میں یہ محفوظ ہوا ہے، جہاں پہ جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم آگے بھی پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی پاک فرشتوں کے پاس ہے، مرفوعة مطهرة بلند و بالا، نہایت پاک، بأيدي سفرة ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ یعنی کہ جو اصل قرآن ہے، یہ تو ہمارے پاس جو ہے، آپ سمجھ لیجیے، یہ تو ہمارے پاس کاپیز ہے نا قرآن کی، جو اصل قرآن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی باعزت، بہت ہی پاک جگہ پہ محفوظ ہے۔ جو تمام تر کریشن سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پین بنایا تھا، سب سے پہلے پین بنا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ وہ لکھے، تمام تر چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ تو یہ جو قرآن بھی ہے یہ محفوظ ہے وہاں پر، اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں، آپ جا کے سنہ.com پہ یا اسلام 360 پہ کسی اتھینٹک سورس سے جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، كرام بررة جو بڑے معزز اور نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره یہ آیت پڑھتے ہیں تو بڑا خوف آتا ہے، ہلاک ہو جائے انسان یہ کس قدر ناشکرا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان بہت ناشکرے ہیں، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا شکر ادا کر پاتے ہیں، نہ ہی ان کی دیوی نعمتوں کا اور ان کی جو چیزیں انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کر پاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اس قرآن کو وہ مقام نہیں دیتے جو کہ اس کا اصل مقام ہے، اس کے اوپر ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہلاک ہو جائے انسان یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ من أي شيء خلقه ذرا سوچیں کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اپنی بگننگ سوچے، اپنا سوچے کہ کیا کیا تھا انسان، کیا اس کی حیثیت تھی، کہاں سے وہ آیا ہے، کیا اس کی بگننگ ہے۔ ذرا سوچے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ من نطفة خلقه فقدره ایک بوند سے اس نے اسے پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، مطلب اس کا ایک مولڈ بنایا، اس کا ایک شاکلہ بنایا۔ ہر انسان کا جو ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ اسی مولڈ کے حساب سے ہے، تو اس کا ایک اندازہ مقرر کیا۔ ثم السبيل يسره پھر آسان کر دیا اس پہ رستہ، یعنی کہ اگر کوئی انسان خیر کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی، وہ رستہ آسان کر دیا، کوئی انسان شر کی طرف جانا چاہے تو اس کے لیے وہ آسانیاں کر دی جائیں گی۔ یہ چیز آج ہمیں ایک آپ سمجھ لیں کہ کچھ معاملات میں جو فری ول ہمیں دے دی گئی ہے، وہ انسان اپنا رستہ، اس کے لیے وہ چیز آسان کر دی۔ اور ایک جگہ اس کا بڑا اور مجھے وہ اچھا لگا، اس کی تفسیر میں ایک اور جگہ تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب دے دیے ہیں، یہ بھی ایک رستہ آسان کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر انسان کو صرف انٹلیکٹ دیا ہوتا، عقل سمجھ سوچ دی ہوتی، لیکن وہ تمام تر وسائل اس دنیا میں، وہ فزکس کے لاز، وہ بایولوجی، وہ کیمسٹری، وہ سائنس نہ دی ہوتی، اس زمین کے ان لاز، وہ زمین ان لاز کو فالو نہ کری ہوتی، تو انسان کی وہ تمام تر جو انٹلیکٹ تھی وہ بیکار تھی۔ جتنی بھی ٹیکنالوجی آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا ٹیلی ویژن ہے، یا انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ کچھ بنانا چاہتا اور اس کے پاس وہ سامان ہی نہ ہوتا، اس کے پاس انٹلیکٹ ہوتا کہ میں اس طرح سے چیزیں بناؤں، اس طرح سے کوئی ڈیوائسز بنائیں یا کوئی گھر بنانا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز بنانی ہے، اور لیکن اس کے پاس وہ سامان میسر نہ ہوتا، تو کس قدر کوفت کی کیفیت تھی نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آسان کر دیا اس پر رستہ، یعنی کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی، وہ چیزیں اس کو مہیا بھی کر دی۔
اگر اس کو ذہانت دی تو اس کے لیے اس ذہانت کو استعمال کرنے کے لیے اشیاء بھی میسر کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اس کو خیر اور شر کا راستہ جو ہے وہ واضح اس کے سامنے آ گیا ہے، اب وہ خود چوز کر لے۔ ثم أماته فأقبره پھر اس پر موت وارد کی اور اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم إذا شاء أنشره پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ دن آ جائے گا جب تمام تر انسانوں کو جمع کر لیا جائے گا، حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک۔ كلا لما يقضي ما أمره نہیں، اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا، یعنی کہ جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے اس نے وہ بات ابھی پوری نہیں کی، جن احکام کے ساتھ جو قرآن جو چیزیں اس کو دے کے بھیجی گئی ہیں، جن عمل کا اس سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور تمام تر زندگی جو ہے وہ ان قوانین کے مطابق گزارے، اس نے استحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے، یعنی کہ پھر اگین ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں انسان کی طرف انسان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ دیا ہے، تو انسان ذرا اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے أنا صببنا الماء صبا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، مطلب صحیح پراپر مقدار میں پانی برسایا جا رہا ہے انسان کے لیے تاکہ اس کے لیے وہ زراعت ہو، کچھ کھائے پیے۔ ثم شققنا الأرض شقا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، فأنبتنا فيها حبا پھر ہم نے اگا دیے اس میں اناج مختلف قسم کے، وعنبا وقضبا اور انگور اور مختلف ترکاریاں، مختلف قسم کی سبزیاں، وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور بڑے گھنے باغات، یعنی کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو انسان ذرا انہی پہ غور و فکر کر لے۔ وفاكهة وأبا اور میوے اور چارہ، یعنی کہ جو اس کے پاس جانور ہیں ان کا چارہ بھی موجود ہے، متاعا لكم ولأنعامكم ضرورت کا سامان تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، یعنی کہ وہ چارہ بھی ان کے لیے موجود ہے، تمہارے لیے بھی تمام تر چیزیں موجود ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ فإذا جاءت الصاخة تو جب وہ آ جائے گی کان پھاڑنے والی آواز، یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا، يوم يفر المرء من أخيه اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ آج ہمیں اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے گھر والے کتنے پیارے کتنے عزیز ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وأمه وأبيه اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، یعنی کہ اپنی اولاد سے۔ آج ہم اپنی کتنے ہی ڈیسیژنز ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے لیتے ہیں یا ان کے مشوروں پہ لیتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ بات جو میں کرنے والی ہوں یہ میری آخرت کے لیے اچھی ہے یا نہیں، کرنے والی ہوں یا کرنے والا ہوں۔ سب کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے، اور خاص کر جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے کیونکہ معاش کی ذمہ داری ہے تو ان کے لیے تو اور بھی زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کیونکہ اپنے بہن بھائیوں کو کئی دفعہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جگہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، اپنی اولاد کو تو کرنا ہی ہے، اپنی بیوی کو تو کرنا ہی ہے، اور اپنے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بن رہا ہے، تو بندوں کے لیے تو یہ چیز اور بھی زیادہ آپ سوچیں کہ کس قدر مشکل ہے کہ وہ کیونکہ ان کے اوپر معاش کی ذمہ داری ہے، انہوں نے گھر میں کھانا لے کے آنا ہے، تو انہیں جب نظر آتا ہے کہ یہ میرے اوپر یہ ان سب کی ذمہ داری ہے، تو آپ سوچیں کس قدر پریشر ہوگا، اور پھر ساتھ میں ان کو حلال روزی کما کر کھلانی ہے۔
لیکن بات ساری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے. یعنی کہ قیامت کے دن لوگ اپنے پیاروں سے بھاگیں گے کہ ان کی یہ کا کہیں میرے اوپر نہ پڑ جائے، یا جو کچھ ان کی وجہ سے میں نے کیا ہے وہ بھی گناہ میرے سر ہی نہ پڑ جائے. اس لیے آج ایسے فیصلے کریں جو اس دن آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے بھی فائدے مند ہوں. مشکل ہوں گے لیکن آخرت میں فائدہ ہو جائے گا. اس دن سب اکیلے اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے، ہر انسان اپنی بات کر رہا ہوگا، تو وہ بھاگ رہا ہوگا باقاعدہ اپنے گھر والوں سے. آج ہمیں کتنے عزیز ہوتے ہیں یہ رشتے، ان کے کہنے پہ ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں سب سے بڑا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے انسان کا، اللہ اور بندے کا، مالک اور غلام کا. اس سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اس دن. آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ بے نہیں ایسا ہی ہوگا. اس بات پہ ہم سب کو یقین ہے کہ واقعی ہم اس دن بھاگ رہے ہوں گے اپنے گھر والوں سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جن جن لوگوں نے قرآن پڑھ رکھا ہوگا ان کو تو یہ چیزیں یاد آ جائیں گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انسان تو اس دن بھاگ رہا ہوگا. یہ ساری منظر کشی ہمیں دکھائی جا رہی ہے، پہلے سے آج ہی دکھا دی گئی ہے یہ منظر کشی. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گی. اس دن ہوگا کہ بس مجھے بچا لیں. نفسی نفسی کا جو عالم ہوتا ہے کہ بس مجھے بچا لیں. انسان اپنی اولاد کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج آپ اس اولاد کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ انسان آج وہ فیصلے لے جو کہ اس اولاد کے لیے بھی بہتر ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ دنیا اچھی گزر جائے، آخرت دیکھی جائے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس وقت دیکھا جائے گا. اس لیے خود بھی حرام کماتے ہیں، اولاد کو حرام کھلاتے ہیں یا حرام کے رستے پہ لگا دیتے ہیں، ایسی ایجوکیشن میں ڈال دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کوئی ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو کوئی ڈاکو ڈکیت بناتا ہے، چور بناتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہم ایسے پروفیشنز میں ڈال دیتے ہیں یا ہم ان کی بچپن سے اس طرح کی تربیت نہیں کرتے. ہر انسان مختلف ہوتا ہے. حضرت نوح کے اولاد بھی اس طرح سے نکل آئی، بری نکلی تھی، لیکن انسان ڈیلیبریٹلی اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرے نا کہ خود بھی نیک رہے، اچھا حلال کمائے، اور اپنی اولاد کو بھی اس طریقے سے پرورش کرے کہ وہ صحیح فیصلے لے پائے، قرآن اور سنت کے مطابق وہ تعلیم دے، اپنے گھر میں وہ امپورٹنس دکھائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا ہے نا کہ جو بھی اسلامک ایجوکیشن کو آؤٹ سورس کر لیتے ہیں کہ اچھا جی بچے کو فلاں جگہ فلاں مدرسے میں چھوڑ آئے ہیں، 4 گھنٹے وہاں پہ رہتا ہے اور وہ اس طرح سے اسلامک ایکٹیویٹیز. ایسے اسلام نہیں آتا بیٹے. کل کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے اپنے بچے ہوں گے، ایسے اسلام نہیں آتا. بچہ کرے گا وہی جو وہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھے گا. آپ اسلامک اسکول میں ڈال دیں لیکن گھر کا ماحول اگر اسلامی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ وہ ایک بچہ ایک بڑی مختلف سوچ لے کے اٹھ رہا ہوگا کہ گھر میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، اسکول میں کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے. آپ اسلامک ایجوکیشن کو آؤٹ سورس نہ کریں. گھر میں کیونکہ اسلام ایک دین ہے، ایک لائف سٹائل ہے، اس کو السلام علیکم میم. دین کو قائم کریں اپنے گھر کے اندر. جی آپ کچھ شیئر کریں گی شفتہ؟ یس میم، مجھے کوشچن پوچھنا ہے، وہ یہ کہ مطلب دیکھیں ایک بہت ٹائم پیریڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، لائک 3-4 سال ہو گئے، اور آپ نے جو یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہے غلط ہے غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں سمجھ رہا کوئی. صحیح ہے، آپ کے اپنی فیملی کے ممبرز ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو اور وہ اسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ اوور تھنکنگ کرنے کے بجائے میں اپنا راستہ اختیار کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہوں، یہ بہتر ہے، یا میں ان کو انسسٹ کرتی رہوں؟ کیونکہ ان کو انسسٹ کروں تو وہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو مجھے کیا کرنا چاہیے دونوں آپشنز میں سے؟
बेटा बेटा हिकमत से चलें। हजरत नूह ने 950 साल तक की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल में तक मक्के में, मैं ये नहीं कह रही हूँ मक्के वाले तो बहुत जालिम और उस तरह से थे, लेकिन हिकमत के साथ आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे। हिकमत मैं क्यों कहती हूँ, कई दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा होता है कि कोई इंसान किसी मुश्किल, ऐसी मुश्किल में घिरा हुआ है और वो बात सुनने के मूड में नहीं है, नसीहत के मूड में नहीं है, तो आप उसकी मदद कर देते हैं। कई दफ़ा इस वजह से ही अगले के दिल में आपके लिए नरमी आ जाती है। मैं मुख्तलिफ किस्म की मिसालें दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं जानती, इसलिए मैं इस तरह की कोई मिसाल दे रही हूँ। लेकिन मेरी बात समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला से मदद मांगें और हिकमत के साथ चलें। आपको अगर किसी एक फैमिली में, किसी भी इंसान को किसी एक फैमिली में रखा जाता है ना, तो उसका कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला के फैसले बगैर किसी हिकमत के नहीं होते। आपका या मेरा किसी घर के अंदर पैदा होना, या किसी ख़ास सर्कल में होना, आप फ्रेंड सर्कल कह लें, किसी ख़ास जगह पे जाके शादी होना, किसी ख़ास शख्स के साथ शादी होना, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये अलट अपनी होती हैं। ऐसे नहीं होती कि बस हो गया, ये तो इत्तेफाक से हो गया। जहाँ भी हैं किसी मकसद से हैं आप, और उसको एक मकसद समझ के ही रहें। आहिस्ता आहिस्ता, आप बिल्कुल मुंह मोड़ नहीं सकते। कई दफ़ा यही चीज़ लोगों को ऑफेंड कर देती है, लेकिन आपने उनकी मर्जी भी नहीं अपनानी है या उनका लाइफस्टाइल भी नहीं अपनाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता लगे रहें। कई दफ़ा चेंजेस नज़र आती हैं। फतेह मक्का आपको पता है ना कब हुई थी, तो फौरन नहीं हो जाती चीज़ें। या हज़रत नूह के ऊपर आपको पता है ना, तरह से लोग ईमान लाए थे। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। कभी होता है इंसान को फौरन रिजल्ट नज़र आ जाता है, कई दफ़ा होता है कि उसके रिजल्ट उसके जाने के बाद आता है। ज़रूरी नहीं कि उसके सामने रिजल्ट आ जाए। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें लगे रहना है, छोड़ना तो कभी भी नहीं है, लेकिन हिकमत के साथ लगे रहें। कॉमन ग्राउंड्स पे आते हैं इंसान। कॉमन ग्राउंड्स में ये नहीं कह रही हूँ कि अगले बंदे की आप बात मान लेंगे और आप उसका लाइफस्टाइल प्लान अपना लेंगे, नहीं। कॉमन ग्राउंड्स का मतलब ये है कि सिमिलैरिटीज ढूंढें, फिर उन पे बात करते हैं। मैम ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम लोग जैसे अकेले भी बैठ रहे होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, लाइक अगर वो नोटिस की जाए तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो बहुत गलत होती हैं। तो अब यही मसला होता है कि अगर मैं उन्हें बहुत हम्बली भी कह रही होती कि यार ये चीज गलत है, तो वो मतलब वो सीरियस नहीं होते, लेकिन वो ये मजाक में कह रहे होते हैं कि यार आप तो हर वक्त ये कहती कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज। अब मैं उस चीज को फिर किस तरह से टेकल करूं? अगर लाइक आप मुझे हर खुद ही वक्त कह रही मुझे हैं तो मुझे फिर फील हर होता वक्त है ना मैम कि कहें। मुझे ये इसमें मुझे खुद ही हम्बल होना पड़ेगा। मुझे जो बार बार गुस्सा चढ़ता है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो चीज मेरे ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट करती है। बेटे सबसे बड़ी पहली बात कि हमें गुस्सा नहीं करना होता। हर इंसान का जो है ना ईमान का लेवल मुख्तलिफ होता है। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर आपको ये चीज़ दी है, तो हो सकता है उन्हें कल आपसे कहीं ज़्यादा दे दें, लेकिन वो कल का टाइम है उनका, जिनका जो लिखा हुआ टाइम है वो कल का है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। हिकमत यही है कि इंसान इस चीज़ को समझे कि अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो हो सकता है कल, आने वाले कल में ये मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर हो। हजरत उमर जो थे वो कहीं बाद में ईमान लेकर आए थे कुछ सहाबा के, लेकिन वो आगे किस तरह से निकल गए अपने अमल से। तो हिकमत के साथ आप आहिस्ता, और अगर हर वक्त, अगर आप कह रही हैं ना कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि आप हर वक्त की बात कर रही हैं, तो हर वक्त मत टोकें। मैसेज एक दफ़ा जब चला जाता है ना, तो वो जिसे कहते हैं ना, आपने कीड़ा छोड़ना होता है। वो एक दफ़ा अगर इंसान के जहन में चला गया है ना, अब वो उसे काटता रहेगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं ना, तो अब जब आपकी प्रेजेंस ही उन्हें ये बता देगी कि ये काम गलत हो रहा है। और अल्लाह ताला से दुआ करें। ठीक है। तो इस दिन उनमें से हर शख्स को ऐसी फिक्र लाहक होगी जो इसे हर एक से बेपरवाह कर देगी। यानी कि वो कहेगा कि अल्लाह ताला जी मुझे बचा रहे।
وجوه يومئذ مسفرة کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحكة مستبشرة مسکراتے ہوئے خوش و خرم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کے چہرے اس دن مسکراتے ہوئے ہوں۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، یعنی کہ اس دن ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہوگی، ترهقها قطرة ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ أولئك هم الكفرة الفجرة یہی ہوں گے وہ کافر اور فاجر لوگ، یعنی کہ جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی۔ ان آیتوں کو انسان پڑھتا ہے تو اس میں کچھ ایسا سمجھ نہیں آتا کہ آپ اس طرح سے اگین کہ کس وجہ سے کوئی سورہ نازل ہوئی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ کیا وجہ تھی اور نزول کی، اور یہ سب یہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ اتنی کرسٹل کلیئر آیتیں ہیں۔ یہ کچھ چہرے ہوں گے جو کہ روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہی ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، وہ ان پہ گرد پڑا ہوا ہوگا، اور یہی لوگ کافر اور فاجر ہیں۔ اور مطلب اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو بالکل کلیئر چیزیں ہیں، کرسٹل کلیئر کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جسے میں پہلے بھی کہتی ہوں، قرآن کی سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو پڑھانا چاہیں گے تو اس کو بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کوئی اسکالر بیٹھ کے 50 تفاسیر کی کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھے گا تو اس کو بھی ایک عجیب ہی لذت ہوگی اس کے لیے بھی۔ یہ ایک میریکل ہے قرآن کا کہ بات اتنی خوبصورت طریقے سے، یہ بے شک یہ کلام کریٹر ہی کا ہے، کہ بات اتنے خوبصورت طریقے سے کی جاتی ہے کہ سادہ الفاظ میں لکھی ہوئی بات ہو، انتہائی سادہ مسلمان ہو وہ لفظ الفاظ پڑھے اسے سمجھ آ جائے گا، اور کوئی کتابیں لائبریریز کھول لے، انٹرنیٹ چھان مارے تو اس کے لیے اس کو اور ہی لذت ملے گی۔ تو سورہ عبسہ جو ہے وہ ہماری یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جو اس کے کی ایکشنز تھے وہ یہی تھے کہ جو علم کی امپورٹنس ہے، اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کی اتنی امپورٹنس ہے، اور خاص اینی بینیفیشل نالج، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف دین کا علم، دین کا علم تو ڈیفینیٹلی پرائیورٹی ہے، ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اپنا دین سب سے پہلے سیکھنا چاہیے انسان کو، لیکن یہ ہر طرح کی بینیفیشل نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ قیامت کے دن ہم اپنے پیاروں سے دور بھاگیں گے، تو انسان اپنے آج ایسے فیصلے لے جو کہ آپ کے لیے آج اچھے ہیں اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اچھے ہیں، جو فائدے مند ہوں گے آج بھی اور کل بھی۔ مشکل ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ والے لیے ہوئے فیصلے بہت آسان ہوں گے، لیکن اللہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان کر دے۔ سورہ تکویر ہم ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس کے جو اسپیشلی جو سٹارٹ کی آیتیں ہیں اس میں جو قیامت کا ہولناک منظر ہے، یہ کہنے میں باتیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ قیامت کا ہولناک منظر یہ سب کچھ، لیکن یہ چیزیں جب آپ امیجن کریں کہ یہ ریالٹی میں ہو رہی ہوں گی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو ان آیتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ وٹنس ہوں گے۔ جس دن وہ سورج کو لپٹا ہوا دیکھیں گے تو وہ وٹنس کریں گے کہ ہاں ہمارے رب نے یہ بات کہی تھی۔ جب ستارے ماند پڑے ہوئے ہوں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں، یہ سب کچھ اب انشاءاللہ ابھی جو آگے کی آیتیں ہم پڑھیں گے، آپ یہ اس دن یہ وٹنس کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائیں، اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں، کیونکہ اور اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھیں، یہ سب کچھ وٹنس کر رہا ہوگا انسان، وہ انسان جو کہ ان آیتوں پہ بلیو کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، وإذا النجوم انكدرت اب جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، یعنی کہ ان کی روشنی ختم ہو جائے گی،
وإذا الجبال سيرت. اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ہم یہ پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بالکل وہ جیسے ان کی روئی کی طرح ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح سے ہو جائیں گے پہاڑ. یہ آپ سمجھ لیں، یہ فیوچر دکھایا جا رہا ہے. وإذا العشار عطلت. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. عربوں میں ایک پریگننٹ جو کیمل ہوتی تھی، وہ بہت ہی زیادہ، اور اسپیشلی اگر 10 ماہ، کیونکہ اس کی تقریباً ہر ایک کی نسل وغیرہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن تقریباً 12 سے 15 ماہ کی پریگننسی ہوتی ہے ایک اونٹنی کی. تو 10 ماہ کی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت ہی پریشس ہوتی تھی اونٹنی. ویسے ہی آپ جانتے ہیں عربوں میں اس زمانے میں بھی، ہم پہلے بھی ذکر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ اونٹ جو تھے یہ بڑا اس طرح کا جانور تھا ان کے لیے، کیونکہ ریگستانی علاقہ تھا یہ. تو ان کے لیے وہ ایک بڑا پریشس ٹائم ہوتا تھا، اور وہ بہت ہی اس کا بہت ہی خیال رکھا جاتا تھا. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیز بھی انسان، اس قیامت کی ہولناکی ایسی ہے کہ انسان اپنی ایسی اونٹنی سے بھی غافل ہو جائے گا جس کو وہ اتنی امپورٹنس دیتا ہے. جب وہ تقریباً 10 مہینے پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اتنی اس کو امپورٹنس مل رہی ہے، وہ اس سے بھی غافل ہو جائے گا. قیامت کی ہولناکی اتنی بڑی ہے. اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، پریگننٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. وإذا الوحوش حشرت. اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے. جب بھی کوئی اس طرح کا ایون نیچرل ڈیزاسٹر بھی آتا ہے، تو اس علاقے کے جو جانور ہوتے ہیں، کوئی کسی قسم کے بھی جانور ہوں، وہ ایک ساتھ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. مطلب کوئی شیر چیڑ پاڑ نہیں کرتا یا سانپ ڈستا نہیں ہے، وہ ایک خوف زدہ جانور جو ہے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے. وإذا البحار سجرت. اور جب سمندر دہکا دیا جائے گا، یعنی کہ جو سمندر ہے اس میں آگ لگ جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج آپ دیکھیں ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر پانی بنتا ہے، اور یہ دونوں گیسز ایسی ہیں جو کہ آگ کو بھڑکانے والی ہیں. آپ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، ان کا یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں میریکل ہے کہ یہ دو آگ بھڑکانے والی چیزیں مل کر ایسی چیز بناتی ہیں جو آگ کو بجھاتا ہے، پانی. تو آپ سمجھ لیں کہ انگریڈینٹس وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز ہی پھٹ رہی اور کھل رہی ہوگی. تو ہو سکتا ہے یہ جو گیسز ہیں یہ بھی بریک ہو جائیں، کمپاؤنڈ بریک ہو جائیں. اور جو ہے سمندروں میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ انگریڈینٹس موجود ہیں یہ ہونے کے لیے. وإذا النفوس زوجت. اور جب جانوں کے جوڑے ملائے جائیں گے، یعنی کہ انسان جو ہے، جو اس کی روح اور جسم علیحدہ ہو جاتی ہے، تو وہ جو جوڑا ہے روح اور جسم کا، وہ واپس ملا دیا جائے گا. جیسے کہ وہ زندہ زمین پہ جیسے زندہ تھا، اسی طرح جسم اور روح کے جو ساتھ ملنا کی طرح وہ زندہ تھا، اس طرح دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اور جب جانوں کے جوڑے ملائے جائیں گے. وإذا الموءودة سئلت. اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت. کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں تک قتل کی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کس قدر غصہ اور اگریشن ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ماں باپ سے بھی بات نہیں کریں گے. کس قدر آپ سمجھ لیں کہ ان پہ غصہ ہوں گے، کہ ان سے نہیں، اس لڑکی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہاں کون سا تم نے ایسا گناہ کیا تھا جو تمہارے ساتھ یہ کیا گیا، کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی. ہم جانتے ہیں عربوں میں اس چیز کا رواج تھا کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جب وہ پیدا ہوتی تھی. وإذا الصحف نشرت. اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. وإذا السماء كشطت. اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی کہ جو بھی آسمان بادل ہمیں جس طرح سے نظر آتے ہیں، یہ بالکل یہ چاند ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہٹا دیا جائے گا. پھر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ جس طرح سے ہمیں نظر آئے گی. وإذا الجحيم سعرت.
اور جب جہنم دہکائی جائے گی، وإذا الجنة أزلفت. اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، یعنی کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب لوگ سب وٹنس کر رہے ہوں گے، جو جہنم ہے اور جو جنت ہے وہ سب لوگ وٹنس کر رہے ہوں گے، تو جو جہنمی ہیں ان کا اور بھی زیادہ ریگریٹ بڑھے گا جنت کو دیکھ کے کہ ہم یہ یہاں پر جا سکتے تھے اپنے عمل، اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہوتے، اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا اور شکر بڑھے گا اس چیز میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا ہے۔ اور جب جنت اور قریب لائی جائے گی، تو یعنی کہ جنت اور دوزخ کو سامنے وٹنس کر رہے ہوں گے، علمت نفس ما أحضرت. اس دن ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا کچھ حاضر کیا ہے، کیا کچھ انسان نے آگے بھیجا ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ فلا أقسم بالخنس. تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے الجوار الكنس. اور چھپ جانے والے ستاروں کی، یعنی کہ جو ستارے، جو اس کی ایکسپلینیشن تفسیر میں ہے کہ جس طرح سے آپ ہمیں نظر آتے ہیں دن اور رات میں، جو ستارے رات میں obvious ہیں وہ دن میں چھپ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھا رہے ہیں، اور یہ بڑا obvious ہے ہمارے سامنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کس طرح سے صبح کے وقت وہ ستارے چھپ جاتے ہیں، دن کی روشنی میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے اور رات میں وہ نظر آ رہے ہوتے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کا ان ڈیپتھ میننگ کیا ہے۔ جس طریقے سے آج اسٹرالوجی وغیرہ، اسٹرانومی کی جو اسٹڈی ہے، جس طریقے سے چل رہی ہے اسپیس کی اسٹڈی، ہم نہیں جانتے کہ ان آیات کا اصل میننگ کیا ہے۔ والليل إذا عسعس. قسم ہے رات کی جب وہ روانہ ہونے لگے۔ اب جو چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جس ستاروں کی قسم کھائی ہے یا رات کی قسم کھائی ہے، ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں کتنی obvious ہیں، رات کو ستاروں کا چھپ جانا، سوری، رات میں ستاروں کا نظر آنا اور دن میں ستاروں کا چھپ جانا، یا رات کی قسم جب وہ روانہ ہونے لگے، جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح إذا تنفس. اور صبح کی جب وہ سانس لے، یعنی کہ جب بالکل سامنے آ جاتی ہے، کہ یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے آگے جا کے، جو ہم اس یعنی کہ اس قرآن کے اوپر، اس کے حق ہونے کے اوپر یہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو جتنا یہ دن آنا obvious ہے، جتنا یہ رات کا ہونا obvious ہے، جتنا یہ ستاروں کی قسم obvious ہے، إنه لقول رسول كريم. یقیناً یہ قرآن ایک بہت باعزت پیغمبر کا کال ہے۔ یہاں سے، یہاں پر جو ہے اینجل، جو حضرت جبرائیل ہیں، ان سے مراد ہے، ان سے مراد، ان کا کال سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا کال ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے، وہ جو وہی آگے لے کے جا رہے ہیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی باعزت پیغمبر ہیں، پیغامبر یعنی کہ میسنجر ہیں۔ ذي قوة عند ذي العرش المكين. تو ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ کتنی obvious چیزوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جو کہ انسان کے لیے ظاہری آنکھ سے دیکھنا بہت آسان ہے، جتنی وہ چیزیں ریئل ہیں ان کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حضرت جبرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتے بھی اتنے ہی ریئل ہیں، یہ وحی بھی اتنی ہی ریئل ہے، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ان کو حضرت جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ چیزیں بھی پھر اتنی ہی ریئل ہیں۔ جو جبرائیل بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، یعنی کہ صاحب عرش کے نزدیک، یعنی کہ جو عرش کے مالک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ حضرت جبرائیل کو ان کی ریئل شکل میں دیکھا ہے۔ ایک دفعہ جب وہ غار حرا میں، جب انہوں نے آواز دی تھی اور وہ پورے افق کے اوپر، پورے ہورائزن کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور ایک دفعہ معراج پہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، مطلب ان کی، آپ ان کی مائٹ، ان کی قوت کا اندازہ آپ ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں، مطاع ثم امین. جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امانت دار بھی ہے۔ اطاعت کی جاتی ہے یعنی کہ وہ فرشتوں کے، حضرت جبرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں،
تو وہ وہاں پر ان کی جو ہے بات مانی جاتی ہے، جو باقی فرشتے جو ان کے نیچے ہیں، اور وہ امانت دار بھی ہیں، یعنی کہ جو وہی وہ لے کر آ رہے ہیں وہ ایز اٹ از بائے ہی نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، تو وہ اس کے امانت دار ہیں، مطلب بالکل صحیح ایز اٹ از۔ وما صاحبكم بمجنون. اور تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجنون نہیں ہے۔ ساتھی کا لفظ اسی لیے یوز کیا کہ وہ تم تو انہیں بچپن سے دیکھ رہے ہو، تم ان کا کردار جانتے ہو، تم جانتے ہو کس قسم کے انسان ہیں، کس قدر حق ہیں، تم ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، تو تمہارے جو یہ ساتھی تمہارے ساتھی ہیں، کوئی مجنون نہیں ہے، مطلب یہ حق ہے جو کچھ ان کے اوپر آیا ہے۔ جس طرح تمہیں یہ رات نظر آتی ہے، تمہیں دن نظر آتا ہے، تمہیں ستارے جو ہیں وہ دن میں غائب ہو جاتے ہیں اور رات میں نظر آنے لگتے ہیں، جتنا یہ حق ہے اتنا ہی حق ہے کہ ایک فرشتہ ان کے اوپر وہی لے کر آ رہا ہے۔ ولقد رآه بالأفق المبين. اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو کھلے افق پہ، یعنی کہ جب میں نے جسے بتایا کہ دو جگہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو اپنی اصل فارم میں، حضرت جبرائیل کو ان کی اصل فارم میں دیکھا ہے، اور جو ان میں ایک جو پہلے تھا جو غار ہرا کا واقعہ تھا کہ آپ نے پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے، پورے ہورائزن کے اوپر چھائے ہوئے تھے، ان کا اتنا ہیوج تھے وہ۔ وما هو على الغيب بضنين. اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ ایک چیزیں ہیں جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور وہ چیزیں جو کہ غیب ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے۔ جنت، دوزخ، فرشتے، تقدیر، یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے غیب کی باتیں ہیں۔ قبر کے معاملات میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے تو غیب ہیں، اور وہ غیب کے معاملات میں حریص یا بخیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انفارمیشن انہوں نے تم سے چھپا لی ہے، تمہیں تمام تر چیزیں بتائی جائے، ہمیں تمام تر چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث میں بتا کے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا جب جو ظاہری آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب پردہ گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جب انسان اپنی آخری سانس لیتا ہے اس کے بعد کا پورا پروسیس ہمیں بتایا ہوا ہے، کس طرح فرشتے آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں، کیا کیا ان کے پاس ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ روح قبض کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں بتایا، پھر کس طریقے سے جاتے ہیں، پھر ایون جو مردہ ہے اسے رکھ دیا جاتا ہے قبر میں، وہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ تک سنتے ہیں، ہر چیز بتائیے، اور وہ غیب کے معاملات میں حدیث یا بخیل نہیں ہے۔ تمام تر چیزیں بتائی ہیں انہوں نے ہمیں، تمام تر غیب کی باتیں بتائی ہیں، کچھ چیزیں ظاہری ہیں اور کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، وہ تمام ظاہری اور چھپی ہوئی تمام تر چیزیں وہ بتائی ہیں انہوں نے۔ وما هو بقول شيطان الرجيم. اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فأين تذهبون. تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ مطلب اتنی obvious چیزیں بھی جب تمہارے سامنے موجود ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی مالک خالق ہے، تو تم کیوں ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے؟ تم ان کا کردار جانتے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ إنه إلا ذكر للعالمين. نہیں ہے یہ مگر تمام جہانوں کے لیے ایک یاد دہانی، یہ ایک ذکر ہے، یہی چیز سورہ عبسہ میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے، لمن شاء منكم أن يستقيم. ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے رستے پر چلنا چاہے، صحیح رستے پر اللہ تعالیٰ تک جو پہنچنا چاہتا ہے، حق کے رستے پر چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف جو چلنا چاہتا ہے، ہر اس شخص کے لیے یہ ریمائنڈر ہے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اور تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہ انسان اگر کوئی چیز کا آپ ارادہ کرتے بھی ہیں، کسی کے لیے خیر چاہتے بھی ہیں، تو آپ اس تک خیر نہیں پہنچا سکتے اللہ بإذن اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہم چاہتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں، مگر اصل اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اپنی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رکھنا چاہیے ہمیں، دعا کریں اور ہر معاملے میں اسی پہ بھروسہ کریں۔ یہ ہے اس بات کا لیسن۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔